نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اس میں ائمہ کا موجودہ زمانے کے اختلاف ہے، اسی لیے آپ کو فتاوی مختلف ملیں گے کہ بعض میں یہ ہے کہ یہ جو تکافل کا سلسلہ ہے یا بینک میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور اس پر کچھ منافع ملتا ہے، تو جن کے نزدیک یہ ناجائز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے پر پیسہ لینا یہ سود ہے، اس لیے اس کو حرام ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہم نے ان کے پاس رکھوائے ہیں وہ پیسہ وہ ہماری طرف سے تجارت میں لگاتے ہیں، وہ ہم نے ان کو اپنا وکیل بنایا ہے اور وہ پیسہ تجارت میں لگاتے ہیں، تجارت میں جو منافع ہوتا ہے اس میں سے ایک حصہ ہمیں دے دیتے ہیں جو ہم نے ان سے طے کیا ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ اس میں نقصان تو ہوتا نہیں، جبکہ تجارت میں تو کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک تجرباتی چیز بن چکی ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جن مدات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں نقصان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بس فائدہ ہی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ مثلا اس کی ایک عام سادہ سی مثال ہے کہ کوئی شخص ڈالر یا پاؤنڈز اپنے پاس رکھے روپے کے بدلے، یعنی روپے کو ڈالر یا پاؤنڈ بنا کے اپنے پاس رکھ لے، تو اس بات کا امکان کم ہے کہ اس کو نقصان ہوگا، وہ ڈالر کی ویلیو زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوگی، پاؤنڈ کی ویلیو زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ روپے رکھتا ہے تو روپے کا کچھ پتہ نہیں، آج بڑھ رہا ہے کل گھٹ بھی سکتا ہے، تو اتنی سٹیبل کرنسی نہیں ہے روپے، جبکہ ڈالر اور پاؤنڈز وہ زیادہ سٹیبل کموڈیٹیز ہیں۔ تو یہ حال ادھر ہے جہاں یقین یا گمان غالب ہو کہ زیادہ فرق نہیں پڑتا، مطلب 19-20 بھی نہیں ہوتا بلکہ بہتر ہی رہتا ہے، یا کچھ اس سے کچھ کم فائدہ ہوتا ہے لیکن ہوتا فائدہ ہی ہے، تو اس بنیاد پر وہ آپ کو منافع ہی دیتے رہتے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اب وہ کتنا ثابت ہے اس کو تحقیق کرنا چاہیے ہر پروڈکٹ کو انڈیویجولی، اور جب اطمینان ہو جائے استخارہ کیجیے اور اس کام میں لگ جائیے، اور جن استخارے کے نتیجے میں جب ویسے اطمینان نہ ہو اور وہ زیادہ محتاط رویے پر عمل کرے، اور محتاط رائے یہی ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے آدمی بچے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس سے بچ کر چلے۔ تکافل کا بھی یہ معاملہ ہے، اور بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں جس بھی عنوان سے، وہ سب ایک ہی زمرے کی چیز ہے۔ آپ کو اس گلاس میں پانی دیا جائے جس میں ابھی لمحے بھر پہلے کسی بچے نے پیشاب کیا تھا، اس کے بعد آپ کو اس گلاس کو دھو دینے کے بعد پوری طرح سے صابن سے اسی میں پانی ڈال کے دیا جائے تو آپ کو پسند نہیں آئے گا، آپ کو گھن آئے گی۔ یہی حال ادھر ہے۔